السلام علیکم اور آپ سب کو عید مبارکہ کی بہت بہت مبارکباد۔ سب سے پہلے تھینک یو QQM کاروانی بی بی زینب علیہ السلام اور کیشور باجی کا کہ انہوں نے انکریج کیا کہ ہم بھی کچھ پریزنٹ کریں اس موقع پر، کیونکہ ہم بائی پروفیشن ریسرچر ہیں اور ویمن اینڈ ورک سوشل موومنٹس پر ہماری اسٹڈی رہی ہے۔ تو میرا خاص انٹرسٹ یہ تھا کہ یہ سمجھنے میں کہ جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کی عظیم شخصیت کا انفلوئنس ہماری سوسائٹی اور ہمارے رولز کو لے کر کیا رہا ہے، کیونکہ ہم ایک اسلامک اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹ نہیں رہے ہیں۔ جو ہم نے جانا ہے سمجھا ہے وہ اپنے والدین، فیملی اور مجلسوں اور محفلوں میں سیکھا ہے۔ تو اس پریزنٹیشن کے لیے ہم نے کچھ ایکسٹرا ریڈنگ کی ہے، ان آرٹیکلز اور بکس کو پڑھا ہے جس میں جناب فاطمہ علیہ السلام کی شخصیت کے ڈفرینٹ ڈائمینشنز، پہلوؤں کو اس ٹائم اور سوشل کلچرل کانٹیکسٹ کے حساب سے پروموٹ کیا گیا تھا۔ تو وہی ہم پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ مباہلہ کے ایونٹ سے انسپائرڈ یہ پریزنٹیشن ہے، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو جناب فاطمہ زہرا کی ایکسلنس اور انفیلیبلٹی کو پروو کرتا ہے۔ یہ ایونٹ سارے ہی مسلمانوں میں فیمس ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک فرقہ مانتا ہے۔ اسلامک اسکالرز اس بات پر یونائٹڈ ہیں کہ یہ آیت تب ریویل ہوئی تھی جب کرسچنز کا ڈیلیگیشن جو نجران سے آیا تھا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے پر ان کا رسول اللہ سے کوئی ایک نا اتفاقی ہوئی تھی، اور اس مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے ایک مباہلہ رکھا گیا تھا۔ اور اس میں جو آیت ریویل ہوئی تھی اس میں یہ تھا کہ کہ both parties had to gather together۔ تو اس میں یہ تھا کہ our sons and your sons, our women and your women, ourselves and yourselves, then let us invoke the curse of God on those who lie۔ خیر سب کو پتا ہے کہ پھر کیا ہوا، اور اس کو مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ جو میرے لیے امپورٹنٹ ہے اس پریزنٹیشن میں ہے، پریزنٹیشن کے لیے وہ یہ لائن ہے our women and your women۔ سارے مسلمز اس بات پہ اگری کرتے ہیں کہ رسول اللہ اپنی ڈاٹر جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کو our women کے طریقے سے ریپرزینٹ کرنے کے لیے لے کے گئے تھے، اور یہ پروو کرتا ہے کہ کوئی اور اس ٹائم پہ عورت نہیں تھی جو جناب فاطمہ زہرا جتنی ایکسیلنٹ، مقدس، عظیم، ٹروتھفل اور پاکیزہ ہوتی۔ She was the only woman capable of fulfilling the qualifications of the verse۔ رسول اللہ نے جناب فاطمہ زہرا کو ایک ہائیسٹ پلیس اینڈ موسٹ آنریبل پوزیشن دی ہے۔ خواتین کے لیے ایک اعلیٰ ترین مثال صرف چیسٹٹی اینڈ پرہیز میں ہی نہیں بلکہ اسلامک امہ کی اصلاح اور ریفارمیشن کے لیے بھی ایک ایگزامپل ہیں۔ اس مثال کو قائم رکھنے میں شیعی تھیولوجنز نے ایک اہم رول پلے کیا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کی مدرہڈ کو سینٹرالٹی دیتے ہوئے ان کو ایک ریلیجیس اتھارٹی دی۔ ان فیکٹ پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹس جو کہ اپنی لیجیٹمیسی قائم کرتے تھے جناب فاطمہ زہرا سے قربت ظاہر کر کے، کافی ساری
پاورفل شیعہ ڈائنسٹیز رہی ہیں ہسٹوریکلی، جیسے کہ فاطمیڈز تھے 10th and 11th سینچری میں، اور جناب فاطمہ کو مینشن کیا جاتا تھا ان کی کرنسی میں تاکہ ان کی ڈینسٹی کی لیجیٹمیسی بولسٹر ہو. اس طرح سے رسول اللہ سے کنیکشن قائم کرتے تھے جناب فاطمہ علیہ السلام کے ذریعے. ایک کافی پورٹنٹ رول جو ایمفسائز کیا ہے وہ ہے جناب فاطمہ زہرا کا پاور ٹو انٹرسیڈ فار ایز ایرنگ ہیومن، ہمارے گناہ معاف کروانے میں ایک ایک طریقے کا ایک رول اور یا ایک سمبل بنایا گیا ہے جناب فاطمہ زہرا. تھیولوجنس نے کربلا ایونٹس کو کرونیکل کیا جو کہ ایک ایموٹیو اور ایک ٹریجک اکاؤنٹ ہے، جس میں فاطمہ زہرا کو ایک سورفل فگر وتھ امینس مدرلی کمپیشن کے طریقے سے بھی دکھایا گیا. جناب فاطمہ کا جو پین، سورو اور ان کی جو کوائٹ سفرنگ رہی ہے، ان کے تقوی اور عظیم صبر کی نشانی مانا جاتا ہے، اور ان کی سفرنگ پر رونا ہمارے لیے ایک ایکٹ آف اوبٹیننگ ریڈیمشن ہے، مطلب بینگ سیوڈ فرام سن. مطلب یہ ہم مانتے ہیں، اس پہ ہمارا مطلب بہت ہی اسٹرانگ عقیدہ ہے. بٹ لارجلی اوور دا سینچریز جناب فاطمہ علیہ السلام کی جو امیج رہی ہے، یہ جو ڈسکورس رہا ہے جناب فاطمہ زہرا کے اراؤنڈ، اس میں عورت کی مختلف ڈومیسٹک رولز کی نشاندہی کی گئی ہے. ریسنٹ سینچریز میں مسلمانوں کو ماڈرنٹی کی طرف سے جو چیلنجز آئی ہیں ان کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس کے رسپانس میں اسلامک سوسائٹی کو ریفارم کرنے کے لیے ہمارے اسلامک لیڈرز اور اسکالرز کی کوشش رہی ہے. جناب فاطمہ یہاں بھی ایک سینٹرل فگر رہی ماڈرن ٹائمز میں مسلم آئیڈینٹی کو نیگوشیٹ کرنے میں. آیت اللہ محمد باقر الصدر نے اپنی کتاب جو عراق کے 1950s کے کانٹیکسٹ میں لکھی، فدق فی التاریخ، فدق ان ہسٹری، اور انہوں نے جناب فاطمہ کو جو فدق کے سلسلے میں انہیریٹنس یا وراثت کے کلیم جو انہوں نے کیا تھا، اس کو انسٹرومنٹلائز کیا، اس کو یوز کیا اس ماڈرن ڈسکورس میں اپنے آرگیومنٹس کو پیش کرنے کے لیے. فدق فی التاریخ میں آیت اللہ صدر ری وزٹ کرتے ہیں اس کانفلکٹ کو جو جناب فاطمہ اور اس ٹائم کا جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ تھا، جو اسٹیٹ تھا، ان کے بیچ میں جو رسول خدا کی ڈیتھ کے فوراً بعد یہ کانفلکٹ ہوئی تھی. یہ فدق نام ہے اس پراپرٹی، اس زمین کا جو رسول اللہ نے فدق کے جوز نے رسول اللہ کو فدق کے جوز نے گفٹ کی تھی، اور یہ ان کی پرسنل پراپرٹی تھی. فدق کا ضبط کرنا اور خمس کو ختم کر دینا اس ٹائم کے پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کی ایک چال تھی تاکہ امام علی علیہ السلام ویک ہو جائیں اور جو بھی مین اپوزیشن ہے ان کے خلاف وہ ختم ہو جائے. تو جناب فاطمہ علیہ السلام خاموش نہیں رہی. She continued to resist against the oppressive powers. آیت اللہ صدر کی فدق فی التاریخ نے ریڈیکلی آلٹر کیا جناب فاطمہ کی جو ٹریڈیشنل پاپولر امیج تھی، جو اس ٹائم میں ایک وکٹم آف انجسٹس یا ایک مورنر کے طریقے سے پریزنٹ کی جاتی تھی. آیت اللہ صدر نے جناب فاطمہ کو ایک courageous revolutionary heroine کی طرح ہائی لائٹ کیا. آیت اللہ صدر کی کتاب جناب فاطمہ زہرا کو صرف خواتین کے لیے ہی رول ماڈل مانا جائے اس پر ہی نہیں، بلکہ انہوں نے سب جینڈرز کے لیے رول ماڈل کے طریقے سے وہ جناب فاطمہ زہرا کو سامنے لائے. آیت اللہ صدر اس بات پر بھی اسٹریس کرتے ہیں کہ جناب فاطمہ کی ریبیلین کامیاب ہوئی.
کیونکہ ان کا ارادہ دنیاوی لحاظ سے جیتنا نہیں بلکہ ان کے اوپر ہو رہے انجسٹسز اور ظلم کے خلاف اپنی پروٹیسٹ کو درج کرنا، اپنی نام منظوری کو رجسٹر کروانا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر علی شریعتی ایرانین ریولیوشن کے ٹائم کے ایک کافی بااثر ہستی تھے۔ ان کی رائٹنگز اور اسپیچز کے نے بہت سکسیسفلی اس ٹائم کے یوتھ کو جو لیفٹ اورینٹڈ موومنٹ یا کمیونسٹ آئیڈیالوجی سے کافی متاثر ہو رہے تھے، اس یوتھ کو اسلامک ریولیوشن کے طرف کھینچا۔ ڈاکٹر شریعتی نے جناب فاطمہ علیہ السلام کو ایک ماڈل فار ویمن کے طریقے سے ایمفسائز کیا، جن کو ایمیولیٹ کیا جائے، ان کی تقلید کی جائے، فالو کیا جائے، نہ کہ صرف ان کی تعظیم کری جائے یا صرف ڈیووشن کی فیلنگ اپنے میں رکھی جائے۔ 1997 میں انہوں نے لیکچرز دیے خواتین پر، جو کہ بعد میں ان کی فیمس بک فاطمہ است کو لکھنے میں انہوں نے یوز کی۔ انہوں نے جو بلیورز ہیں یا جو ایمان رکھتے ہیں ان کو اپنے سیلف ٹرانسفارمیشن اور ایون سوسائٹل ٹرانسفارمیشن کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اکثر شیعہ کمیونٹی، آئی تھنک یہ ورلڈ اوور ہے، ناٹ جسٹ انڈینس، ہم لوگ خود اسلامک ایرانین اسلامک ریولیوشن سے کافی انفلوئنسڈ ہیں۔ ہم لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ ہم اتنے ڈیووٹڈ ہیں، اتنی محبت رکھتے ہیں جناب فاطمہ زہرا کے لیے کہ وہ ہمارے لیے انٹرسیڈ کریں گے اور ہمارے گناہ معاف کروا دیں گے اور ہمیں جنت نصیب کروائیں گے۔ تو اس سوچ کو بھی انہیں چینج کرنا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے جناب فاطمہ علیہ السلام کی طرف عقیدت ہی نہیں بٹ ایکٹیولی ایمیولیٹ کرنے کی تاکید کی۔ ڈاکٹر شریعتی نے فاطمہ زہرا کو ماڈرن پروگریسو ایرانین کانشیسنس میں ایک سینٹرل پوزیشن دی۔ ایران کے اسلامک ریولیوشن میں فیمیل ایکٹیویزم اسلامک ویلیوز کے دائرے میں دکھا گیا، جس میں خواتین کا حجاب اور چادر ایک سمبل اور ایک سٹیٹمنٹ بنا اگینسٹ پہلوی ویلیوز۔ اینڈ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اٹ واز آلسو سین ایز بینگ ماڈرن۔ حالانکہ پروڈومیننٹلی امام خمینی کے انڈر پری اینڈ پوسٹ ریولیوشن خواتین کو ایز مدر اینڈ ایز ایجوکیٹرز کے ہی رول میں بڑھاوا دیا گیا ہے، اور جناب زینب کی جو کربلا کی امیجری ہے اس کو انفیکٹ پروموٹ کیا گیا ہے ایز این ایکٹیوسٹ ڈیورنگ ٹائمز آف ریولیوشن۔ اور دونوں جناب فاطمہ اینڈ جناب زینب مرکز بنی اس ڈسکورس کا ایک انصاف پسند خواتین کیسی ہونی چاہیے ہے اس کو درجانے میں۔ 1990s میں کنٹینیو رہی یہ ڈسکشن، اور سید اور آیت اللہ سید محمد حسین فضل اللہ نے لیبنان شیعہ کمیونٹی کے کانٹیکسٹ میں جناب فاطمہ کے رول کو پھر سے اسیس کیا۔ اس ٹائم ایک بہت بڑی ویمنس رائٹس کانفرنس ہوئی تھی، یو این کانفرنس 1995 میں، اور وہ فیمسلی بیجنگ کانفرنس کے نام سے جانی جاتی ہے۔ آیت اللہ فضل اللہ کی رائٹنگز اسی کانفرنس کے رسپانس میں تھیں۔ ان کی رائٹنگز میں بھی آیت اللہ صدر اور ڈاکٹر علی شریعتی کی ایک جھلک دکھتی ہے، جس میں وہ جناب فاطمہ کو ایک اسلامک میموری کا سورس مانتے ہیں جو کہ پریزنٹ ٹائمز میں ہمارے لیے ایک ریالٹی ہے، اور صرف اس لیے نہیں کہ ان کی ڈیوائن پاورز آرڈنری ہیومنس کے لیے انٹرسیڈ کرنے کے لیے ہیں، پر اس لیے کیونکہ وہ ایک ماڈل آف ایمولیشن ہے فار آس لیونگ انڈیویجولس۔ بیجنگ کے کانفرنس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ویمنس رول کو اسلامک دائرے میں رکھتے ہوئے ریفارم کرنے کی کوشش کی۔
इस गोल में उन्होंने जनाब फातिमा को चूज किया क्योंकि उनका मानना था कि उन्होंने हमें इनजस्टिस और जुल्म के खिलाफ कैसे आवाज उठानी है ये सिखाया। और वो एम्फसाइज करते हैं कि जनाब फातिमा ख़वातीन को ये नहीं सिखाती कि एक एग्जेम्पलरी फीमेल कैसे बनो, बट एक आइडियल पर्सन कैसे बना जा सकता है। उनकी राइटिंग्स काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि अक्सर हमारे जहन में क्वेश्चंस होते हैं एजुकेशन को लेके, वर्किंग आउटसाइड होम को लेके, या ख़वातीन के सोशल एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को लेके, लेकिन उनकी राइटिंग्स में काफ़ी सपोर्ट मिलता है कि औरतें ये सब परसू करें, बट ऑफ कोर्स इस्लामिक दायरे में रहते हुए। ख़वातीन ये सब चीज़ें परसू कर सकती हैं इस्लाम के दायरे में रहते हुए, और कोई भी तरीके से वो इस चीज़ में लिमिट, मतलब अपने आप को डोमेस्टिक स्पेस में लिमिट करने की उनको ज़रूरत नहीं है। आखिर में मैं एक बहुत ही अच्छा कोट जो मुझे बहुत ही मुझे इंस्पायर किया, जिसने ये डॉक्टर शरीयती की किताब फातिमा इज़ फातिमा में था, एंड आई विल रीड इट आउट टू यू। इसमें वो कहते हैं, एंड आई वांटेड टू बिगिन इन दिस मैनर विद फातिमा, आई गॉट स्टक, आई विश टू से Fatima is the daughter of the great Khadija. I sensed it is not Fatima. I wish to say Fatima is the daughter of Muhammad. I sensed it is not Fatima. I wish to say Fatima is the wife of Ali. I sensed it is not Fatima. I wish to say Fatima is the mother of Hassan and Hussein. I sensed it is not Fatima. I wish to say Fatima is the mother of Zainab. I still sensed it is not Fatima. No, these are all true, and none of them are Fatima. Fatima is Fatima. उम्मीद है ये प्रेजेंटेशन मैंने ट्राई किया करने का, एंड स्टिल रीडिंग एंड समझ रहे हैं, समझना चाह रहे हैं इस डिस्कोर्स को लेके। एंड इनफैक्ट डॉक्टर शरीयती का जो स्टेटमेंट पढ़ा उससे फील होता है कि इतनी सारी चीज़ें हैं, मतलब जनाब फातिमा इज यूनिवर्स इन हरसेल्फ, एंड उसमें से हम मतलब जिंदगी गुजर जाएगी और हम पूरी तरीके से सीख नहीं सकेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया पेशेंटली सुनने का। थैंक यू। खुदा हाफिज़।